صرف دو وجہ ہیں کہ جن کی وجہ سے تم لوگوں کے دلوں کے اندر سما سکتے ہو اور لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت بٹھا سکتے ہو اور اپنے قریب لوگوں کو کر سکتے ہو۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ بسط الوجہ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم کتاب الجامع کی 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم لا تسعون الناس باموالکم ولکن لیسعہم منکم بسط الوجہ وحسن الخلق۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک تم کبھی بھی لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے پورا نہیں آ سکتے۔ صرف دو وجہ ہیں کہ جن کی وجہ سے تم لوگوں کے دلوں کے اندر سما سکتے ہو اور لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت بٹھا سکتے ہو اور اپنے قریب لوگوں کو کر سکتے ہو۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ بسط الوجہ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ یہ بھی ایک نیکی ہے، مسکرا کر ملنا یہ ایک نیکی ہے۔ اسی باب کے اندر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہ حدیث۔ اور دوسرا حسن خلق، اچھے اخلاق والا ہونا۔ یہ دو نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر سکتا ہے۔ یقیناً مال انسان کے پاس کتنا ہوگا؟ جتنا مال ہوگا کچھ لوگوں کو اپنا قائل کر دے گا، کچھ لوگوں کو اپنے قریب کر دے گا، لیکن ساری مخلوق کو اور بہت سارے لوگوں کو مال تو کفایت نہیں کر سکتا، اتنا تو مال نہیں ہوتا انسان کے پاس۔ تو یہ دو خوبیاں اگر ہوں، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، تو لوگ بندے کے گرویدہ ہو جائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ نسخہ بتلایا۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن بھائی کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ جیسے آئینہ ہوتا ہے اسی طرح مومن دوسرے مومن کے لیے ہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ بات ہے، بڑی ہی خوب بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ آئینہ ہمیں اپنے عیب بتلاتا ہے۔ جب آئینے کے بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز میری درست ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہو رہی ہے، کیا چیز نہیں ہے صحیح۔ یہ ساری جو ہے شکل صورت آئینہ دکھا کر بتلا دیتا ہے کہ بال صحیح ہے یا نہیں ہے، چہرے کی کیفیت کیسی ہے، یہ سارا آئینہ بتلاتا ہے۔ تو مومن کو آئینے سے تشبیہ دی کہ ایک مومن دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے کہ وہ جس طرح آئینے کے سامنے بندہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح یہ دوسرے اپنے مومن بھائی کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو یہ جا کر اس کو بتلاتا ہے کہ بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، یہ غلطی ہے، اس کو درست کر لو۔ اور اگر اچھائی ہے تو اس کے سامنے کا جا کر کہتا ہے کہ یہ خوبی ہے لیکن یہ کمی ہے، اس کو بھی پورا کر لو۔ تو جب خوبیاں اور کمیاں، کمی کوتاہی اور خوبیاں ملا کر بیان کی جائیں تو اگلے کو برا بھی نہیں لگتا۔ مثلا ایک شخص کی خوبیاں ہیں، ہم اس کے سامنے گئے، ہم نے جا کر اس سے کہا کہ بھائی جان میرا کوئی بھائی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی مسلمان بھائی ہے، میں اس کے پاس گیا اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات بہت بری ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میں نے اس کو جا کر سمجھایا اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ آپ کی یہ عادت بھی اچھی ہے، یہ عادت بھی اچھی ہے، یہ بھی عادت اچھی ہے، 8-10 اس کی خوبیاں بیان کر دی۔ اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ جو آپ کی ایک عادت ہے یہ بری عادت ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی ختم کر دے تو آپ ایک اچھے انسان بن جائیں۔ تو یہ کبھی بھی اس طرح کے انداز میں کسی اگلے بندے کو بات بری نہیں لگے گی۔ تو یہ مطلب ہے مومن کے لیے آئینہ ہے کہ اس کے عیوب اس کو بتلا کر اس کی اصلاح کرتا ہے، ہر وقت اپنے بھائی کی اصلاح کرتا ہے اور نیکیوں کی دعوت دیتا ہے، برائیوں سے اس کو روکتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اگلی حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، کہ مومن وہ مومن کہ جو لوگوں سے گھل مل کر رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، گھل مل کر رہتا ہے، ان کے ساتھ ان کی خوشی کے اندر، ان کی غمی کے اندر ان کے ساتھ ہوتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، آنا جانا ساتھ ہے، ملاقاتیں اس کی رہتی ہے، تو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مومن بہتر ہے اس سے کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ اور دوسری بھی بات اس حدیث کے اندر یہ ذکر کی گئی کہ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اپنے مسلمان مومن بھائی کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ مومن اس سے بہتر ہے کہ جو دوسروں کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ ہمارے اندر یہ برائی ہے کہ ہم اگر کوئی ہمارے بارے میں کوئی بات کر دے یا ہمیں کچھ کہہ دے تو ہم سالوں سال اس کو دل میں رکھ کر بیٹھتے، ختم کرنے کی بات ہی نہیں کرتے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا ایک عظیم صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم اپنے بھائیوں کو معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچھی خصلت ہے کہ اگر مسلمان کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو بندے نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ بہترین شخص ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں مومنوں کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر صبر کرتا ہے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں ہیں، آپس کے تعلقات، آپس کی محبتیں، آپس کے اخلاق، آپس کے سلوک، یہ کیسا ہونا چاہیے، آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے۔ یہ انتہائی قیمتی نصیحتیں جو احادیث کے اندر ہم نے آج سنی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔